فبأي آلاء ربكما تكذبان. تو جو گزشتہ کل کیا کہا، یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. اے جناتوں اور انسانوں کے گروہ، تم سے ہو سکتا ہے کہ تم اس آسمان کے اور اس زمین کے کناروں سے نکل جاؤ. اگر کر لے رہے ہو کر ڈال، نکل جاؤ، لیکن تم نہیں نکل سکو گے. لیکن نکل کر اگر کہیں گئے وہاں بھی ہماری سلطنت ہے، وہاں ہماری بادشاہت ہے. اس کا تعلق جو سنفرغ لکم ایھا الثقلان فرما گیا اس سے کیا، ہم تمہارے حساب کا قصد کریں. حساب کا قصد، حساب کہاں ہوگا؟ قیامت کے دن ہوگا. تو جب قبروں سے لوگ اٹھیں گے، جو دفن ہوئے وہ قبروں سے اٹھیں گے، جن کو شیروں نے پھاڑ کر کے چیر ڈالا وہ لوگ وہاں سے زندہ کیے جائیں گے. سمندروں میں جو پھول کر پھٹ گئے وہ وہاں سے اٹھائے جائیں گے. اب یہ سب ایک گروہ بن کر کے قیامت کے میدان کی طرف چل پڑے گا. ان کو آنا ہوگا نا قیامت کے میدان کی طرف. یہاں یہ جو منظر کشی کی نا، کیا تم آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ، وہاں بھی کچھ لوگ بھاگنے کے چکر میں ہوں گے. جیسے یہاں بھی ہوتے ہیں نا، قیدیوں کو پولیس پکڑ کے لے جاتی ہے تو پتا چلتا ہے کہ اب تو جیل ہی میں جانا ہے، لیکن وہاں بھی وہ گاڑی میں اچھل کود کرتے کہ کہیں کوئی رستہ نکل جائے، بھاگ جائے. سمجھ رہے ہیں نا. اور پھر کچھ لوگ پہلے سے تیار ہوتے ہیں کہ یہاں سے گاڑی گزرے گی وہیں حملہ کروائیں گے تاکہ ہمارے قیدی نکل کے فرار ہو جائے. ہے نا. یہی قرآن منظر کشی کرتا ہے کہ وہاں بھی جب اٹھائیں گے نا، یہ اتنی ذلیل قوم ہے کہ وہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس حساب دینے کے بجائے کیا کہیں گے، چلو نکل چلتے ہیں ادھر سے. سمجھ رہے نا. یہ قرآن اس کے بارے میں کہتا ہے وہاں بھی لوگ باتیں کریں گے کہ آج اللہ کے عذاب سے کہیں بچ کے نکل جاتے ہیں. تو جو کہا نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم سے ہو سکے گا کہ تم ہمارے عذاب سے بچ جاؤ، اگر ہو سکتا ہے تو کر گزرو، کر ڈالو، سورس لے آؤ. آج تو فون پر آدمی جیل میں سے چھوٹ جاتا ہے نا، لے آؤ سورس. اللہ فرماتا تبارک و تعالیٰ فرماتا کہا جب یہ حالت ہوگی نا، لوگ اس وقت بھی بھاگ رہے ہوں گے. کہا لوگ اس وقت بھی بھاگ رہے ہوں گے، میدان محشر کی طرف لوگ چل رہے ہوں گے نا، وہاں بھی کچھ لوگوں کا حال یہ ہوگا کہ دوسری طرف کنارے کی طرف بھاگ رہے ہوں گے. اللہ فرماتا ہے یرسل علیکما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان. یاد رکھو وہ جو بھاگ رہے ہوں گے نا، ہم ان لوگوں کے اوپر تم پر آگ کا کیسا شعلہ بھیجیں گے؟ آگ کا بغیر دھوئیں والا شعلہ بھیجیں گے. چنگاری دیکھیے نا، چنگاری جب دو پتھر لگا دے تو چنگاری دور سے دھواں نہیں نکلتا، چنگاری نکلتی. کہا ویسی آگ بھیجیں کہ جو لوگ نکل رہے ہوں ان کو ایک، اور دوسرا آگ کا بغیر دھوئیں والا خالص شعلہ، اور دوسرا بغیر شعلے والا کالا دھواں بھیجیں گے. اور اس وقت فلا تنتصران، ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کر رہے ہوں گے لیکن ایک دوسرے کی مدد نہیں کر سکیں گے. چل میں بھی تیرے ساتھ کھسک لیتا ہوں، ہم دونوں کہیں اور چھپ جاتے ہیں. ایک دوسرے کی مدد بھی نہیں کر سکیں گے. یہ جو جہنمیوں، مجرموں، نافرمانوں کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ اس قسم کا آگ اور اس قسم کا دھواں بھیجے. جو لوگ فرار کے چکر میں ہوں گے وہ دھواں ان کے پاس پہنچ کر کے انہیں بھگائے گا. کالا دھواں ان کے پیچھے پڑے گا تو وہ بھاگیں گے. وہ بھاگ کے کہاں جائیں گے؟ کہ انہیں اس میدان محشر میں جمع کیا جائے. آگ آئے گی ان کے پیچھے، ان کو بھی لے کر کے آئے گا. چلو کہاں جا رہے تھے؟ میدان محشر میں جانا. یا تیسرا قول یہ بھی بیان فرمایا کہ جب وہ نکلنے کے چکر میں نکلیں گے نا، اس وقت ملائکہ انہیں گھیر لیں. ملائکہ گھیرنے کے بعد یہ آیت پڑھیں گے یا معاشر الجن والانس ان استطعتم، تم سے ہو سکتا ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے بچ جاؤ، اگر نکلنا چاہتے ہو تو نکل جاؤ. تو ملائکہ آگے آ کر روک کر کے انہیں واپس میدان محشر کی طرف لے کر کے آئے، پھر میدان محشر میں لائے جائے. یہ سب کے ساتھ ہوگا. سب کے ساتھ میں مثلا یرسل علیکما شواظ، تم پر بھیجا جائے. ہاں اس کا یہ ایک قیامت کے منظر جتنے بھی ہوں گے، قیامت کے ایسا تو یہ نہیں کہ ایک منظر ہوگا. بھئی میزان بھی وہیں پر ہے،
पुल सिरात भी वहीं पर है, हौज़े कौसर भी वहीं पर है, अल्लाह के अर्श का साया भी वहीं पर है। ये सब चीजें एक साथ रहेगी ना, अलग अलग तो रहेगी नहीं। तो उनमें एक मंजर ये भी है कि धुआं भेजा जाए, एक चीज ये। दूसरा कि क्या सब पर धुआं भेजा जाए? हर इंसान के साथ आग आएगी, हर इंसान के साथ काला धुआं होगा? का नहीं, जिन्होंने हमें राजी किया है उनका तो मकाम जुदा होगा। इन्नल्लज़ीना सबक़त लहुम मिन्नल हुस्ना उलाइका अन्हा मुबादून ला यस्मऊना हसीसहा व हुम फीमा इश्तहत अनफुसुहुम खालिदून ला यहज़ुनुहुमुल फ़ज़ाउल अकबर व ततलक़ाहुमुल मलाइकतु हाज़ा यौमुकुमुल लज़ी कुन्तुम तुअदून। उस वक्त नेकोकारों का, उस वक्त मुझ पर ईमान लाकर, ईमान पर मजबूती के साथ इस्तिकामत करके इस दुनिया के साथ ईमान पर जाने वालों का हाल ये होगा कि मलाइका उनका इस्तिकबाल कर रहे होंगे। एक मंजर क्या कि मुजरिमों को आग लेकर जा रही होगी कयामत की तरफ। दूसरा मंजर क्या कि नेकों का हाल ये होगा कि वो जब अपनी कब्रों से उठेंगे तो मलाइका इस्तिकबाल करके उन्हें मैदान महशर में लाएंगे। आपका इस्तिकबाल, मुबारकबाद है आपके लिए, आपने जिंदगी में अच्छे काम किए इसलिए आपका इस्तिकबाल करते हैं। ये नेकोकारों का हाल होगा। तो इनके लिए फरमाएगा कि फबिय्याला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तो इस दिन जब हम नाफरमानों को सजा दे रहे होंगे उस वक्त फरमाबरदारों का हाल क्या होगा? तो ए जिन्नों इंसानों के गिरोह, तुम हमारी कौन सी नेमतों को झुटलाओगे? या ये फरमाएगा। इसके आगे अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है फ़इदन शक़्क़तिस समाउ फ़कानत वरदतन कद्दिहान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अब यहाँ क़यामत का वो जो मंजर करीब ले जाएंगे, लोगों को इकट्ठा किया जाएगा मैदान, उस वक्त क्या हालत होगी? अल्लाह ताला फरमाते हैं उस वक्त फिर जब आसमान फट जाएगा, इस आसमान को देख रहे होगे ना, कहीं इस आसमान को तो हम फाड़ देंगे, फट जाएगा तो ना कैसा नजर आएगा? का गुलाब के फूल जैसा सुर्ख नजर आएगा जगह जगह। अभी नहीं देखते कभी कभी सूरज डूब जाने के बाद सुर्खी नजर आती है आसमानों में, और जगह जगह ऐसा नहीं होता कि एक ही तरफ नजर आती है, थोड़ी जगह पर सुर्खी नजर आती है, फिर थोड़ी जगह पर सुर्खी नजर आती है, सुर्खी कटी कटी नजर आती है ना। यही हाल उस वक्त कयामत में होगा। आसमान को जब हम चीर डालेंगे, फाड़ देंगे, उस वक्त वो ऐसी नजर आएगी जैसे गुलाब के फूल जैसा, लेकिन कैसा? फटा हुआ नजर आएगा, जैसे सुर्ख चमड़ा। इसकी मिसाल भी दे दी, फकानत वरदतन कद्दिहान, जैसे बकरे के चमड़े को काट करके जब उसे रंगीन कर दिया जाता है और जब उसे लटकाया जाता है तो दूर से देखने में वो सुर्ख नजर आता है खून की वजह से, वैसा नजर आएगा। तो तुम दोनों अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे? कयामत के दिन आसमान इस तरह फट जाएगा कि जगह जगह से चीरा हुआ नजर आएगा, उसका रंग गुलाब के फूल की तरह ऐसा सुर्ख होगा जैसे बकरे की रंगी हुई खाल नजर आती है। तो ऐसा हौलनाक मंजर होगा जिसे बोलकर बयान नहीं किया जा सकता। ऐसा मंजर है कि मैं उसके बारे में बोलूं, आप उसके बारे में सुने, का ये नहीं हो सकता। तो इसकी अक्कासी तो उसी दिन होगी जिस दिन हम सब मरने के बाद इस मंजर को देखेंगे। वो कितना हौलनाक और कितना खतरनाक मंजर होगा। जब नबी अकरम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक नौजवान के पास से गुजरे ना, तो वो नौजवान इस आयत की तिलावत कर रहा था, फ़इदन शक़्क़तिस समाउ फ़कानत वरदतन कद्दिहान। ये पढ़ रहा था ना, उसके जिस्म का एक एक रोंगटा खड़ा हो चुका था, उस पर कभी ताने थी एक तरह की। अल्लाह तबारक व तआला के खौफ की वजह से वो डर रहा था, रो रहा था, ऐसा रो रहा था कि ये आयत पढ़ता और फिर रुक जाता, फिर ये आयत पढ़ता फिर रुक जाता, फिर वो कुछ पढ़ नहीं पाता। बन जाती है ना लोगों को, दांत खिली बन जाती है, कुछ बोल नहीं पाते ना, वो ऐसे ही ऐसे बननी चाहिए। वो बीमारी की वजह से नहीं, इस अंदाज से बन जानी चाहिए कि वो कयामत का मंजर जब कुरान की आयतों में पढ़े तो फिर वो आगे कुछ न पढ़ पाए, वही रुक जाएंगे। क्या मेरा हाल उस वक्त कैसा हो? उस वक्त मेरा हाल कैसा हो? हम और आप एक मिनट के लिए जरा सोचें कि भाई मरने के बाद कयामत कायम हो गई है, हम लोग कब्रों से उठ रहे हैं, अब हम कहाँ जाएंगे? नेकोकारों में हमारा शुमार होगा, फरिश्ते खींच कर ले जाएंगे जहन्नम की तरफ। कहाँ ले जाएंगे? अपने अमाल को अपनी निगाहों के सामने लाएंगे, किसका क्या दबाया है, किसको मारा है, किस पर जुल्म किया, जरा नजर में लाइए। उसके बाद यूं सोचिए कि अब मर गए हैं, एक मिनट की तसव्वुर करें कितना भयानक मंजर आता है वो सामने। मसला इस चीज का है कि हम सोचते नहीं कि मरना है, ये सब कुछ मरने के बाद होना है, और ये सब होना है। अल्लाह ने कुरान में खुले लफ्ज़ों में बयान फरमाया। और हालत क्या आगे जरा सुनिए इसको,
کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کی یہ کیفیت سنی نا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان سے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبض و قدرت میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، تیرے رونے نے تو ملائکہ کو رلا دیا۔ تو جو یہ رو رہا ہے نا، تیرے رونے کے سبب ملائکہ جن سے گناہ ہی نہیں ہو، ملائکہ معصوم ہے نا، تیرے رونے کو دیکھ کر وہ رونے لگ گئے کہ کیسا اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ بندہ ڈر رہا ہے۔ یہاں پھر ہم کو یہ فرمایا جا رہا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو جب قیامت کے دن آسمان اللہ تعالیٰ کی ہیبت اور ڈر سے پھٹ جائیں گے، اللہ تعالیٰ مخلوق کے حساب کا حکم دے دے گا، اس وقت کون ہے جو قیامت کے دن کی ہولناکیوں سے ہمیں اور تمہیں نجات دے گا؟ وہ رب کائنات کا آج فرما برداروں کی لسٹ میں اپنا نام لکھوا دے۔ آج ظالموں کا ساتھ چھوڑ کر، مجرموں کا ساتھ چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت گزار بندوں میں ہمارا شمار کروا لے۔ ان نعمتوں سے اے انسانوں ہم تمہیں معزوز فرمائیں گے اور ان نعمتوں سے ہم تمہیں حصہ۔ آگے قرآن ارشاد فرماتا ہے فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اس دن کسی آدمی کسی جن سے اس کے گناہ کے متعلق نہیں پوچھا جائے گا۔ قبروں سے اٹھیں گے، میدان کی طرف چلیں گے، اب یہ نہیں پوچھا جائے اچھا آپ مجرم ہیں، اچھا آپ نے یہ گناہ کیا ہے، اچھا آپ ایسا کر کیا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں پوچھا جائے گا۔ کیفیت کیا ہوگی؟ یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام، مجرم تو اپنے چہروں سے پہچان لیے جائیں گے، چہروں سے پہچان لیے جائیں گے، ان کی پیشانیاں اور ان کی ٹانگوں کو پکڑ کر کے انہیں جہنم کی طرف کھینچا جائے گا۔ سوال نہیں ہے، کوئی پوچھا نہیں جائے گا۔ قبر سے جیسے اٹھیں گے نا، لوگوں فرما برداروں کے اور نافرمانوں، مجرموں کے اور ماننے والوں کے چہرے بھی بدلے ہوئے ہوں گے۔ اس وقت چہرے دیکھ کے جہنمیوں کا پتہ چل جائے گا۔ ملائکہ کسی سے پوچھیں گے نہیں کہ کیسا کام کر کے، صرف ملائکہ تو چہرے دیکھیں گے اور جنتیوں کو ان کے مقام کی طرف، جہنمیوں کو جہنم کی طرف کھینچتے ہوئے لیں۔ کیسے کھینچیں گے؟ تھوڑا سا اس کا بیان سنیں۔ ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن مجرم اپنے چہروں سے اس طرح پہچانے جائیں گے کہ ان کے منہ میں کالے پڑ گئے، سیاہ پڑ گئے ہو۔ آج بڑی خوبصورتی پہ ناز کرتے ہیں، 40 سال تک یہ خوبصورتی ہوتی ہے، اس کو چمکانے میں بڑا ورزش یہ وہ بنا ڈپتا سب کرتے ہیں۔ چمکاؤ اپنے چہروں کو اس دن کے لیے نہیں، اس دن کے لیے جب ملائکہ آئے نہ لینے تو پتا چلے کہ یہ کسی اچھے کا چہرہ ہے، کسی مجرم کا چہرہ نہیں۔ تو اپنی نوجوانی، اپنی فٹنس پہ بعد میں اپنی نوجوانی اس ملائکہ کے دیکھنے کے لیے چمکا کہ جب ملائکہ آئے تو کہے کہ یہ ہے سچا غلام حضور۔ ورزش کے خلاف بات نہیں کرنی چاہیے، ضروری ہے کریں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ نمازیں چھوڑ کے کریں۔ کیا کام کی بھائی، کیا کام کی ہو؟ چلیے میں ہوں، مجھے بھی جم میں جانے کا شوق ہے، اگر میں ہی عصر کے بعد چلا جاؤں تو یہ مغرب کی نماز کا میرا اپنا کیا ہو؟ تو کریں، لیکن کس طرح؟ اس طرح کہ وہ اسلام کے قانون کے مقابل نہ آ جائے۔ کریں، ہر چیز کریں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہمارے چہرے ان دنوں کے لیے ہم اور آپ چمکائیں کہ جب ملائکہ آئیں تو ہمیں گھسیٹے نہیں بلکہ ہمارے استقبال کریں، اس دن کے لیے چمکائیں۔ ایک بات اس کو آگے اور سمجھیے کہ ان کے چہرے سیاہ پڑ گئے ہوں گے، ان کے منہ کالے ہوں گے، آنکھیں ان کی نیلی ہو گئی ہوں گی۔ حساب کے بعد جہنم کے خازن انہیں پکڑیں گے، حساب ہو جائے گا نا، ان کے پکڑیں گے اور اس کے بعد ان کے ان ہاتھوں کو گردنوں سے باندھ دیا جائے گا، پھر ان کے پاؤں کو پیٹھ کے پیچھے سے لا کر پیشانیوں سے ملا دیا جائے گا۔ امیجن کر لیں اس منظر کو، ہاتھ آگے سے یوں باندھ دیے ہیں، اب پیروں کو پیچھے سے پیٹھ کی طرف ہوتے ہوئے پیشانیوں سے چمکا دیا جائے گا، یہ الٹا۔ کیا حالت ہوگی اس وقت؟ آج ایک انسان، مضبوط انسان کو موڑ دیتا ہے، اس کی ہڈیاں توڑ دیتا ہے نا، تو اس وقت جب ملائکہ کے پاس طاقت ہوگی، بڑی آسانی سے وہ یہ دو ہاتھ کریں گے نا، انسان کو الٹا موڑ دیں گے اور ان کے پیروں کو ان کی پیشانی کے ساتھ چمٹا دیں گے۔ اب ایسے نہیں، اب جب چمٹا دیں گے نا تو بندہ یہ ہو جائے گا نا چمٹا، اس کے چہرے کو زمین پر ڈالا جائے، اس کے چہرے سے پھر کھینچا جائے گا، اس کو ایسے کھینچ کر کے لے جاؤ۔ کیوں؟ کہ یہی تو ہے مجرم، ہمارے حکموں کو نہ ماننے والے، اس لیے ان کو گھسیٹ کر کے جہنم میں لے جاؤ، چلا کر کے نہیں، اٹھا کر کے نہیں، اسٹریچر پہ لے جا کے نہیں،
کہا ان کے چہرے پہلے زمین پہ ڈالو اور گھسیٹ کر کے لے جاؤ انہیں جہنم میں ڈالو. تو تھوڑا سا ہمیں اور آپ کو اس زندگی میں اس زندگی کی بھی فکر کرنی ہے. ٹھیک ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بڑی وسیع. ٹھیک ہے, ہمارے گناہوں کو بھی ہم ایک طرف دیکھیں تو دوسری طرف اپنی رب سے امید بھی لگائیں کہ مولا بھلے میرا گناہ آسمان کی وسعتوں میں نہیں آ سکتا, اس سے بھی بڑا, لیکن تیری رحمت اس گناہ کو بھی ایک لمحے میں معاف فرما دے. سمجھ رہے نا؟ تو گناہ ہو جائے تو اس کی معافی, گناہ ہو جائے اس پر اڑنا نہیں. چھوڑ دی نماز, کیا کر لے گا یہ نہیں, ہاں مجھ سے نماز چھوٹی ہے, کل انشاءاللہ میں مسجد میں جاؤں گا, میرے رب سے معافی مانگوں گا, میرا رب معاف کر دے. بس گناہ ہو جائے اس پہ ڈٹنا نہیں ہے, گناہ ہو جائے تو اس کی معافی کرنی. وہ یہی چیز ہے, ہم کیا کرتے ہیں, ڈٹ جاتے ہیں. تیرے کو کہا میری قبر میں سونے کے لیے, یہ اتنا جملہ, یہ گناہ پہ ڈٹ جانا ہے, ڈٹنا نہیں. ہمیں اپنے آپ کو قبول کرنا ہے کہ ہاں بھائی مجھ سے گناہ ہو گیا, تب کی بات, معافی مجھ سے مانگنی ہے, مجھے آپ سے مانگنی ہے, کسی سے نہیں مانگنی ہے. ہر ایک بندے کو اپنے رب سے معافی مانگنی ہے. تو کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں, کسی سے چھپانے کی ضرورت نہیں, اپنے رب کو بتا دو سب کچھ کہ مولا مجھ سے, میں مجرم ہوں, مجھ سے گناہ ہو گیا, لیکن تیری رحمت اتنی وسیع ہے کہ بڑے سے بڑے مجرم کو بھی تیری رحمت ایک لمحے میں معاف فرما دیتی ہے. میرے گناہوں کو حضور کی امتی ہونے کے سبب تو بخش, بس اتنا کہہ دینا کافی ہے. تو یہ ہے, تو اس وقت ہمیں اور آپ کو اس انداز سے بھی سوچنا ہے اور اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کرنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت میں ہمارا اور آپ کا, ہم سب کا شمار کن میں فرمائے, ان میں جو اطاعت گزار ہے, ان میں جن کا استقبال ملائکہ کرنے کے لیے آئیں گے. اور آخر میں فرمایا فَبِأَيِّ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, تو یہ جن و انسانوں کے گروہ, فرشتوں کا تم میں سے مجرموں کو الگ کرنا, اطاعت گزاروں کو ان کی علامات سے پہچان کر الگ کرنا, مجرموں کو ذلت اور توہین سے دوچار کرنا, اطاعت گزاروں کو استقبال کر کے اللہ کی نعمتوں میں لے جانا. اس نعمتوں کے اوپر تم اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے, اللہ کی کون کون سی نعمتوں کا ہم آپ شکریہ ادا کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ کو کہنے سننے سے زیادہ علم عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے کہنے میں, آپ کے سننے میں عمدن سہون کوئی خطا ہوئی ہو, اللہ عز و جل اپنے حبیب کے صدقے اسے معاف فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ